نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة واصیلا وقال تعالی من شغله ذکری عن مسألتی آتیته افضل ما أعطي السائلین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه کمثل الحی والمیت سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے راہ سلوک میں قدم رکھنے کے بعد، راہ معرفت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی پچھلی زندگی سے توبہ طائب ہو جائے۔ تو پچھلی کوتاہیوں سے توبہ طائب ہو گیا، اب زندگی بھر کا جو بگاڑ ہے، جو بری عادتیں لگ گئی ہیں، وہ تو صرف توبہ سے نہیں چھوٹتی۔ ایک آدمی توبہ کرے کہ جی اب میں ہیرون نہیں استعمال کروں گا، توبہ کر لی، لیکن عادت جو پڑی ہوئی ہے تو کیسے چھوٹے گی توبہ سے؟ تو معاف تو ہو جائے گی سچی توبہ سے، لیکن اب آئندہ اس کی طلب ہی نہ رہے، یہ تو صرف توبہ سے نہیں ہوگا، اس کے لیے آگے علاج ہے۔ جس کو بد نگاہی کی عادت پڑ گئی ہے تو توبہ سچی کر لی، اس کے نقصانات کو سوچ کر تو پچھلا معاف ہو گیا، اب آئندہ بھی تو نہ ہونا، اس کے لیے کیا کرے؟ زبان درازی کی عادت پڑی ہوئی ہے، زندگی میں اب تک جو زبان درازیاں کی اس سے تو توبہ کر لی، اب آئندہ بھی تو نہ ہونا، اس کے لیے کیا کرے؟ گانے سننے کی عادت ہے، ساری زندگی گانے سنے، اب توبہ کر لی کہ یار بہت نقصان ہوتا ہے، بس میں توبہ کرتا ہوں، اب آگے بھی کبھی گانے کی طلب پیدا نہ ہو، اب کیا کرے اس کے لیے؟ یہ گانے کی عادت کیسے چھوٹے؟ ساری زندگی دکھاوے کے لیے کیے ہیں سارے کام، اب سوچا کہ دکھاوے سے ملا تو کچھ بھی نہیں، لوگوں کی واہ واہ تو ہمیشہ رہتی نہیں، بس میں توبہ کرتا ہوں، اب میں دکھاوا نہیں کروں گا۔ لیکن پھر جب کھڑا ہوا بیان کے لیے، پھر وہ عادت جو بنی ہوئی ہے، اب کیسے چھوٹے یہ ریا اور دکھلاوا؟ حسد کرنے سے حاسد خود ہی اندر جلتا رہتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب دیکھا کہ فائدہ تو کچھ ہے نہیں تو توبہ طائب ہو گیا کہ اب حسد نہیں کروں گا، لیکن پھر ساتھ والا آگے بڑھنے لگا، یہ پھر پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ ایسا کوئی علاج تو ہو نا کہ آئندہ
یہ جلن ہو ہی نہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی کو چوٹ لگی، گر گیا، خون بہ رہا ہے، اب خون تھم ہی نہیں رہا، تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرے گا بتائیے؟ الٹرا ساؤنڈ کیوں کرے گا؟ سب سے پہلے خون کو بند کرے گا. سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اس پہ ایسا پاؤڈر لگائے گا اور اس پہ ایسا مرہم لگائے گا، اس پہ ایسا لوشن لگائے گا، اس پہ ایسا لیکوڈ لگائے گا کہ جس سے خون رک جائے. بہت سارے چیزیں ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں. اب خون تھم گیا، اب باقی زخم ہے، اب زخم کا علاج ہوگا، مستقل ٹھیک ہو جائے گا. خون رک گیا لیکن زخم تو ہے نا، اب زخم کیسے ٹھیک ہو؟ اس کے لیے آگے علاج ہے. بد نظری سے توبہ کر لی لیکن زندگی بھر کی بد نظری کے اثرات، بگڑی ہوئی عادت تو ہے نا ابھی بھی، اب وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ اس کے لیے علاج ہے. ہر برائی جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کا مطلب یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، بس نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے. یہ ہے توبہ. لیکن زندگی بھر کی بگڑی ہوئی عادتیں صرف یہ کہنے سے تو نہیں چھوٹیں گی نا، اس کے لیے تو مستقل علاج کرنا پڑے گا. تو سالک کے لیے پہلا کام توبہ. کل ہو گئی تھی نا بات توبہ کی، پہلا کام توبہ، اب نہیں کرنا. دوسرا کام بگڑی ہوئی عادتوں کا علاج. بگڑی ہوئی عادتوں کا علاج. علاج کے دو طریقے مشائخ پر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائے. ایک علاج بطریق مجاہدہ، مجاہدے کے ذریعے سے علاج، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے ذریعے علاج. یہ صوفیاء متقدمین کا طریقہ ہے. وہ صوفیاء جو ابتدائی صدیوں میں تھے، ان کا طریقہ علاج یہ تھا. نفس کو اتنا مرواتے تھے، اتنا نفس کے خلاف کرواتے تھے، اتنی محنت کرواتے تھے، اتنی محنت کرواتے تھے کہ نفس کہتا تھا بس کرو خدا کے واسطے، اب میں یہ کام نہیں کروں گا. چھوٹ جاتی تھی ساری چیزیں. محنت کرواتے تھے، مجاہدے کرواتے تھے، مشقتیں اٹھواتے تھے، نفس کے خلاف کرواتے تھے. کہتے تھے لوگوں سے بیل جول بند کر کے اس کوٹھڑی میں آپ نے بیٹھنا ہے، اس کوٹھڑی میں بیٹھنا ہے، اس سے نکلنا نہیں ہے مثلا. یا کہتے تھے غار میں چلے جاؤ، وہیں رہنا ہے جب تک کہ کہا نہ جائے مثلا. یا کہتے تھے کھانا کھانا چھوڑ دو، جب دیکھو کہ مرنے لگاؤں تو تھوڑا سا ستو پھانک کے اوپر پانی کا گھونٹ پی لو مثلا. نفس کے خلاف کرواتے تھے. ایک عالم آئے ایک بزرگ کے پاس اصلاح کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ بے شک یہیں رہیں، لیکن ایسے کریں کہ آپ روزانہ نا اخروٹ لے کر، جھولی میں اخروٹ لے کے آپ بازار جایا کریں. لوگوں سے کہیں جو میرے سر پہ ایک جوتا مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا، جو میرے سر پہ اس کو کیا دوں گا. اب جب روزانہ 50-60 جوتے پڑنے لگے عام لوگوں کے تو نفس سیدھا ہو گیا، تکبر ٹوٹ گیا، غرور ختم ہو گیا، تواضع پیدا ہو گئی. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے معزز قسم کے کہ جی اصلاح کرانی ہے.
فرمایا ٹھیک ہے، بس آپ یہاں بیٹھ جائیں، اور جتنے لوگ یہاں آتے ہیں نا، آپ نے صرف ان کی جوتیاں سیدھی کرنی ہیں، بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی جوتیاں سیدھی۔ بعضوں کو کہتے تھے یہ گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اس کی لید آپ نے اٹھانی ہے روزانہ، اور سر پہ اٹھانی ہے، اور ہاتھ سے اٹھا کے ڈالنی ہے، اور سر پہ اٹھا کے جا کے پھینکنی ہے۔ یہ کام کرتے رہو، اب اس میں 10 سال لگیں، 12 سال لگیں، 15 سال لگیں، یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ کرتے 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 جب ان کو بصیرت کی نظر سے نظر آ جاتا تھا اب اس کی اصلاح ہو گئی ہے، اس کا نفس اب سیدھا ہو گیا ہے، کہتے تھے اب تشریف لاؤ، اور اس کے سر پہ پگڑی باندھ کے اس کو روانہ کرتے تھے۔ یہ صوفیاء متقدمین کا طریقہ علاج تھا، اور یہ بھی ان کا اپنا ایجاد کردہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو اللہ کی وجہ سے مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو مجاہدے سے ہدایت کا ملنا قرآن کی بات ہے۔ پھر ایک دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مشائخ پہ یہ بات کھولی کہ اب لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، امت کمزور ہے، ان کا کھانا بند کریں گے تو بچے گا کیا؟ ویسے ہی چکر آتے ہیں اس کو، تو کھانا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا بیچارہ، تو اصلاح کیا ہوئی؟ یہ تو ہلاکت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کھولا کہ صرف مجاہدہ ہی ذریعہ نہیں ہے دل کی اصلاح کا، دل کی اصلاح کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان سے ذکر کثرت سے کرو۔ کیا کرو؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کا زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا ذکر سے۔ کس سے اترے گا؟ تو یہ نص ہے، یہ صریح اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نسخہ اور علاج ہے کہ ذکر سے بھی دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ مجاہدہ ہی ہو۔ ہاں مجاہدہ کرو، لیکن کیا کہ عمل ہر حال میں کرو، یہ مجاہدہ ہے۔ اب کھانے کا مجاہدہ، سونے کا مجاہدہ، پینے کا مجاہدہ، اس کی ہمت نہیں ہے، لہذا کھاؤ بھی، پیو بھی، سو بھی، لیکن ذکر کرو کثرت سے، اور ذکر کرو پابندی سے۔ یہ پابندی مجاہدہ بن جائے گی، تو مجاہدہ اور ذکر جمع ہو گئے۔ تو بعد والے صوفیاء اور مشائخ نے اور مشائخ نے یہ علاج تجویز کیا کہ جس کو جو بھی روحانی بیماری، جس میں جس قسم کی بھی گندی بری عادت ہے، وہ ذکر کثرت سے کرے، سیکھ کے کرے، ذکر کرے لیکن سیکھ کے کرے، اپنی مرضی سے نہ کرے، تو اس کا ہو جائے گا فائدہ، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ہمارے مشائخ متاخرین جو بعد کے مشائخ ہیں، ان سب کی اصلاح ذکر کی کثرت سے ہوئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب کو بیعت کیا اور ان سے مجاہدے نہیں کروائے، ذکر کروایا بس ان سے۔ اور ابتدا میں تو وہ ذکر کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ حضرت گنگوہی جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت ہونے کے لیے گئے، کہا حضرت
یہ لمبے شمبے ذکر میرے سے نہیں ہوں گے، مراقبے ذکر یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. تو اگر پھر بھی بیعت کا فائدہ تو بے شک کر لیں. تو حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا اگر آپ سے نہیں ہوتا ہو سکتا تو اس میں عرض ہی کیا ہے، کر لو بیعت کر لیا. پھر فرمایا چند دن یہاں رہ لو تو اچھا ہے، چند دن یہاں ٹھہر جاؤ تو اچھا ہے. وہ ٹھہر گئے. بیعت جو ہو گئے تو ٹھہرنا ہے، ٹھہر گئے. رات کو جب تہجد میں سارے لوگ اٹھ رہے تھے تو گنگوئی فرماتے مجھے شرم آئی کہ مولوی ہوں اور پھر پڑھا رہا ہوں، اچھا نہیں لگا. سارے دیکھو تہجد پڑھ رہے ہیں، میں بھی اٹھ گیا تہجد میں، تہجد پڑھ لی. اب تہجد پڑھ کے سارے ذکر کر رہے ہیں تو مجھے چلو اب اٹھ رہی ہوں تو چلو تھوڑا سا میں بھی کر لوں. تو میں حاجی امداد اللہ صاحب کے پیچھے ہی بیٹھ گیا اور بیٹھ کے میں نے ذکر شروع کر دیا. ذکر میں ایسا مزہ آیا کہ فجر تک ہی کرتا رہا. کہتے ہیں فجر کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا بھائی مولوی رشید احمد آج تو تم ذکر ایسے کر رہے تھے جیسے کوئی بہت پرانا مشاق یعنی ماہر ذکر کرتا ہے. چنانچہ 40 دن رکھا. اچھا حضرت گنگوئی سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے بیعت سے پہلے تو کہا تھا کہ میرے بس کا کام نہیں ذکر وکر، پھر آپ ایسے ہی رہے پھر کہ ذکر نہیں کرنا بس میں تو ایسے ہی رہوں گا، کوئی شارٹ کٹ ہو جائے، کوئی نسبت منتقل ہو جائے، جیسے آج کل کے سالک کہتے ہیں بس کوئی توجہ ڈال دو بس سب کچھ ہو جائے، کرنا ورنہ کچھ نہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے جو شروع میں کہا تھا کہ اب تو میرے سے تو کچھ ہوگا نہیں، تو پھر آپ ایسے ہی رہے؟ فرمایا نہیں، پھر تو میں مر مٹا، پھر تو میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یا کریم صلی اللہ غالباً 29 دفعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کثیر کا حکم دیا ہے. کتنی دفعہ؟ یہ غالب گمان ہے، میں دوبارہ پھر تحقیق کروں گا پھر بتاؤں گا. 29 دفعہ فرمایا ذکر کرو، تھوڑا نہیں زیادہ، کثیراً. والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اے ایمان والو جب دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر بھاگو نہیں، جمے رہو میدان میں اور ذکر کثرت سے کرو. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے تو بولنا نہیں آتا، میری زبان میں لکنت ہے، آپ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیں، ان کو بھی نبوت دے دیں، ہم جوڑی بن جائیں گے. اچھا جوڑی بنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہم 2 ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اے اللہ جب وہ بھی ہو جائیں گے، ہم 2 ہو جائیں گے، پھر ہم ذکر کثرت سے کریں گے. اس آیت سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اجتماعی ذکر سے ذکر کا شوق بڑھتا ہے. ان کو ملا دے پھر ذکر زیادہ ہوگا، یہ مطلب ہے نا. کیا مطلب؟ ملانے سے ذکر بڑھ گیا نا، تو اس کا مطلب ہے ذکر سے شوق، اجتماعی ذکر سے شوق بڑھ گیا. جب اجتماعی مراقبہ کرتے ہیں نا، اس میں وہ جن کے مراقبے میں دل نہیں لگتے ان کا بھی دل لگنا شروع ہو جاتا ہے جب ہم اکٹھے بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں. تو ایک ساتھی کئی سالوں سے بیعت ہیں، جب بھی ان سے پوچھتا ہوں مراقبے کا کیا حال ہے، کہ بس کچھ ہو جاتا ہے، بس کچھ ہو جاتا ہے، بس کچھ ہو جاتا ہے. اب کے آئے تھے یہاں مجلس میں آئے تھے، 2 دن ٹھہرے، جب جانے لگے میں نے کہا کیا حال ہے، کل مراقبہ شروع کیا ہے صحیح معنی میں. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو
اللہ کا ذکر بہت کرو. صبح شام میری پاکی بیان کرو. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. وہ مرد جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، وہ عورتیں جو کثرت سے ذکر کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی جنتیں بنائی ہیں. اس لیے جو ساری بیماریوں سے نکلنا چاہتا ہے، بد نگاہی سے نکلنا چاہتا ہے، عشق مجازی سے نکلنا چاہتا ہے، شہوت کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، زبان کو لگام دینا چاہتا ہے، اور برائیاں سننے کی عادت سے نکلنا چاہتا ہے، ریا سے نکلنا چاہتا ہے، حسد سے نکلنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ سیکھ کر کثرت سے ذکر کرے. سیکھ کر کثرت سے کرے. یہ علاج ہے. یہ ایسے ہے جیسے اب زخم پر مرہم پٹی ہو رہی ہے تاکہ یہ زخم ٹھیک ہو جائے. یہ زخم کا علاج ہو رہا ہے. اینٹی بایوٹک چل رہی ہے. ذکر اینٹی بایوٹک ہے، بلکہ ذکر غذا ہے. اینٹی بایوٹک تو وقتی ہوتی ہے نا، اینٹی بایوٹک تو وقتی ہوتی ہے، ٹھیک ہو جائے تو پھر چھوڑ دی جاتی ہے. ذکر تو غذا ہے بھائی. اس سے تو کوئی چارہ ہی نہیں، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. چنانچہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. بیعت ہونے کے بعد ہم میں جو بڑی تبدیلیاں نہیں آتی نا، وہ اس لیے کہ ہم ذکر نہیں کرتے، مراقبہ کرتے ہی نہیں. جو ذکر بتایا جاتا ہے وہ کرتے ہی نہیں. بھائی کیوں نہیں کر رہے کہ جی سمجھ ہی نہیں آتا. بھائی تو سمجھ نہیں آتا آپ پوچھ لیتے، سیکھ کے پھر کرتے. آپ نے سیکھا کیوں نہیں بھائی؟ آپ پوچھ لیتے کہ جی یہ جو آپ نے مراقبہ بتایا تھا بیعت کے بعد، وہ مجھے بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا، وضاحت کریں تھوڑی سی اس کی. وضاحت کر لیتے، کسی خلیفہ سے پوچھ لیتے، ان سے سمجھ لیتے. اللہ کا ذکر ساری روحانی بیماریوں کا شافی علاج ہے. کون سا علاج ہے؟ اللہ کے نبی کا تجویز کرتا ہے نا. تو اللہ کے نبی جب کوئی دوا کسی بیمار کے لیے تجویز کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دوا آگے پیچھے ہو، اس سے فائدہ نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ذکر کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ذکر کرتا ہے وہ ہے زندہ، جو ذکر نہیں کرتا وہ ہے مریل، مرا ہوا. ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر کرنے والا مرا ہوا. مرے ہوئے کو چاہے آپ کعبے کی اذان سنائیں وہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا. مرے ہوئے کے سامنے چاہے مولانا طارق امی صاحب بیان کریں اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، مرا ہوا ہے. مرا ہوا ہے نا، اس میں جانی نہیں کیسے کرے گا کام، نیکی کا کام کیسے کرے گا؟ مرا ہوا ہے. روحانی طور پر ذکر نہ کرنے والا مر جاتا ہے، پھر اس سے دین کا کام ہوتا ہی نہیں، اس سے نیکی کا کام ہوتا ہی نہیں، اس سے گناہوں سے بچا ہی نہیں جاتا، توفیق ہی نہیں ہوتی اس کو، اس لیے کہ مرا ہوا ہے. اور جو زندہ ہے اس پہ نصیحت بھی اثر کرتی ہے.
اس کو نقصان سے نقصان بھی محسوس ہوتا ہے. تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے گی تو دکھ ہوگا، اس لیے کہ زندہ ہے، دکھ تو زندہ کو ہوتا ہے. تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے گی دکھ ہوگا، تہجد فوت ہو جائے گی دکھ ہوگا، نظر اڑ جائے گی دکھ ہوگا، اس لیے کہ زندہ ہے، زندہ کو تو دکھ ہوتا ہے. کہیں بے دینی دیکھے گا تڑپ اٹھے گا، میرے اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے، اس لیے کہ زندہ ہے. مرے ہوئے کے سامنے چاہے ننگے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، لیکن زندہ کے سامنے جب غلط کام ہوتا ہے تو زندہ تو پھر پریشان ہوتا ہے نا. تو اللہ کے نبی نے ایسی جامع مثال دی ہے، ہمارے نبی کی مثالیں عجیب ہیں. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. اچھا پھر ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا مثل الذاکر کالحی ومثل التارک للذکر کالمیت. ذاکر زندہ ہے، غیر ذاکر مردہ ہے، یہ نہیں فرمایا. اس لیے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کہا اللہ اکبر ذاکر ہے، ایک دفعہ بھی کہا اللہ ذاکر ہے. یذکر نہیں ہے، یذکر میں ہے تسلسل، کیے جا رہا ہے 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 کیے جا رہا ہے، یہ ہے یذکر، استمرار، تسلسل. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ. کرتا ہے مسلسل نہیں کرتا، لا یذکر مسلسل نہیں کرتا. تو جو مسلسل نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے روحانی طور پہ، جو مسلسل کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. بات واضح ہو گئی، حدیث کا مفہوم واضح ہو گیا نا. اب بتائیے جو سالک اپنی بیماریاں لیے لیے پریشان ہیں، یہ مجھے بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری. ہمارے سالکین سمجھتے ہیں کہ جیسے میڈیکل اسٹور پہ ہر مرض کے لیے الگ سیرپ ہے، ہر مرض کے لیے الگ کیپسول ہے، ہمارے سالک سمجھتے ہیں کہ ہر مرض کے لیے شاید کوئی نیا وظیفہ ایجاد ہوگا. نہیں، یہی مراقبہ ہے، کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. ہاں کسی مرض سے آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ کو حل سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بے شک پوچھیں، لیکن کوئی نیا تجویز نہیں ہوگا. یہی ہے. ذکر علاج ہے دل کی بیماریوں کا، ذکر علاج ہے دل کی. آپ کا مرض زیادہ ہے تو زیادہ کریں، آپ کا مرض کم ہے تو ٹھیک ہے پھر بے شک کم کریں، لیکن اللہ نے کم ذکر مسلمان کی علامت نہیں بتایا، منافق کی علامت بتایا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ. یہ بیچارے لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، میں کرتے ہیں ذکر لیکن تھوڑا سا. اللہ کی نعمتیں تھوڑی استعمال کرتے ہیں، زیادہ ذکر تھوڑا. اللہ کے احسانات زیادہ ہیں تھوڑے، ذکر تھوڑا کیوں؟ ذکر بھی زیادہ. آپ بوڑھے ہو گئے ہیں کیا بیٹا؟ جوان آدمی ٹیک لگا کے بیٹھ رہے ہو، اللہ کی بات ٹیک لگا کے سن رہے ہو، کیسے تمہیں فائدہ ہوگا؟ یہ دیکھیں قاری صاحب عمر میں مجھ سے کتنے بڑے اور کتنا دین کا کام کر رہے ہیں، اور ٹانگ کا عذر ہے، میں نے ان کو پیشکش بھی کی آپ کرسی پہ تشریف رکھیں، لیکن جو جانتے ہیں کہ اللہ کی بات کا کیا ادب ہے، دیکھیں نا معذوری کے ساتھ بھی اپنے سے چھوٹے کے سامنے بیٹھے ہوئے بات، کہ بات تو بڑے کی ہے نا.
حضرت علی فرماتے ہیں لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ نہ دیکھ کہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھ وہ بات کس کی کر رہا ہے۔ با ادب بے ادب، اس لیے ہمیں با ادب رہنا چاہیے ہمیشہ۔ یہ تو بچے ہیں نا، نئے نئے بچے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے، ان کو تو پہلی دفعہ تشریف لائے نا، تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ لیکن جب پرانے بھی ایسے کرتے ہیں تو پھر دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو، یار کیا کر رہے ہیں یہ۔ اب خود بیان کرنے والا کہے تو ذرا عجیب سا لگتا ہے نا کہ بھائی میرے بیان میں ادب سے بیٹھو، تو عجیب سا لگتا ہے نا۔ تو ہر دل کے مرض اور بری عادت کی اصلاح کس میں چھپی ہوئی ہے؟ کس میں چھپی ہوئی ہے؟ ذکر میں۔ اور ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر قلبی ہے۔ ذکر لسانی بھی کرنا چاہیے، ذکر قلبی بھی کرنا چاہیے۔ لیکن وہ ذکر جو سلوک میں بتایا جاتا ہے، وہ ذکر لسانی جو سلوک میں بتایا جاتا ہے، وہ ذکر ذریعہ ہے ذکر قلبی تک پہنچنے کا، وہ مقصود نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا۔ جیسے ہو یہ ذکر لسانی ہے، سلسلہ قادریہ کا اہم ذکر ہے یہ۔ یہ مقصود نہیں ہے، مقصود اس سے ذکر قلبی تک پہنچنا ہے۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ مقصود نہیں ہے، یہ ذکر قلبی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ تو مقصود ہے، لا الہ الا اللہ تو زبان سے پڑھنا مقصود ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو زبان سے کہنے کی کثرت کرو۔ لیکن الا اللہ اور ہو اور اس جیسے اور سلوک کے جتنے اذکار ہیں، یہ مقصود نہیں ہے، یہ ذکر قلبی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو مشائخ چشتیہ اور مشائخ قادریہ اور مشائخ سہروردیہ یہ فرماتے ہیں کہ دل بہت زیادہ غافل ہے، پہلے ذرا زبان کو کنٹرول میں لاؤ، زبان کے ذریعے سے اس کا اثر دل پہ پہنچاؤ، پھر اس کے بعد دل کا بھی کر لیں گے۔ مثال سے بات واضح ہوتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو مولانا الیاس صاحب کو فکر تھی کہ زمانے کے جو اہل اللہ ہیں نا، وہ میرے کام کی تائید کریں تو پھر خیر ہوگی، ورنہ خیر نہیں ہوگی۔ چنانچہ مفتی کفایت اللہ صاحب سے تو خود ملے، چونکہ وہ ساتھی تھے، ان سے ملے، ان کے سامنے ساری تفصیل رکھی، ان کا بالکل کام ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جن کا اثر تھا اس زمانے میں، وہ یا تو تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو مولانا الیاس صاحب کے مرشد تھے، یا تھے حضرت تھانوی۔ وہ حضرت مولانا الیاس صاحب سے 15 سال عمر میں بڑے تھے، 15-16 سال بڑے تھے، 17-18 سال بڑے تھے، بلکہ مولانا حضرت مدنی سے 15 سال بڑے تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب چاہتے تھے کہ حضرت مرشد نے تو تائید کر لی، اب باقی رہ گئے حضرت تھانوی۔ اب حضرت تھانوی کا جو حلقہ احباب تھا وہ بھی سارے علماء تھے، سارے مریدین ان کے علماء ہوتے تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے سوچا اب کیا کروں، تو ایک جماعت بنائی، اس کو فرمایا
تم تھانہ بھون کے آس پاس کی بستیوں میں جا کے تبلیغ کا ایسا کام کرو کہ اس کی کارگزاری حضرت تھانوی تک جائے. مولانا حضرت تھانوی کو دعوت نہیں دینی، آس پاس کام کرو، ایسا کرو کہ اس کا اثر تھانہ بھون پہنچے. چنانچہ جماعت نے جا کے کام کیا. ایک بستی میں گئے، نمازی وہاں برائے نام تھے، وہاں جا کے محنت کی. شام کو درس تھا حضرت تھانوی کے بھانجے حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی کا. وہ جب آئے تو ماشاءاللہ بہت سارے نمازی. ارے بھائی یہ نمازی اتنے سارے کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو نمازی آتے ہی نہیں تھے. پتہ چلا کہ جی یہ جو میواتی آئے ہوئے ہیں نا، یہ لوگوں کی منت سماجت کر کے ان کو لائے ہیں. واہ واہ بھائی، بڑا کام کر لیا یار آپ لوگوں نے. یہ کارگزاری جا کے حضرت تھانوی کو سنائی، اپنے مامون کو. ان کا اچھا، اس جماعت کو میرے پاس بلاؤ. اس جماعت کو بلایا اور بٹھایا اور فرمایا تم کیا کرتے ہو، کیا اصول و ضوابط ہیں تمہارے؟ انہوں نے سارے اصول و ضوابط بتا دیے کہ مولانا الیاس صاحب نے یوں کہا، یوں کہا، یوں کہا، یوں. مسائل نہیں بتانے، مسائل علماء کے پاس بھیجنا ہے، فضائل سنانے، تیار کرنا ہے، پیچھے پیچھے پھرنا ہے، کسی دین کے کام کی کمی نہیں بیان کرنی، کسی پہ تنقید نہیں کرنی، اور سب کو کہنا ہے کہ ہم تو سیکھنے کے لیے نکلیں. لوگوں کو کلمہ سکھاتے ہیں، نماز پھیلاتے ہیں. جب یہ ساری کارگزاری حضرت تھانوی نے سنی تو حضرت تھانوی کو وجد آ گیا اور فرمانے لگے آہا، الیاس نے تو یاس کو آس سے بدل دیا، نا امیدی کو امید سے بدل دیا. پھر فرمایا اگر تمہاری کوئی دعوت کرے تو اس کا کیا اصول ہے؟ کہا جی مولانا الیاس صاحب نے فرمایا جو تمہیں دعوت کا کہے اس کو پہلے 3 دن دو. تو فرمایا میری تو عمر ایسی ہے کہ میں تو اب نکل نہیں سکتا. کہا جی آپ کے لیے نہیں کہا، آپ کے بارے میں تو کہا ہے کہ بزرگوں کے دسترخوان کے ٹکڑے بھی ملے تو اس کو سعادت سمجھ کے لے لو. یہ قانون اوروں کے لیے ہے. تو تھانوی کی عادت یہ تھی کہ وہ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بلکہ کھانے کے پیسے دیتے تاکہ اپنی مرضی سے جا کے کھائے. وہ آپ نے دعوت کر دی، اس کو کھلا دی میرے جیسا میدے کا مریض کو کھلا دی چنے کی دال، وہ تو بد دعائیں دے گا، دعا تو نہیں دے گا. بعض لوگ راحت کے لیے اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ وہ راحت زحمت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے. تو اس لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیسے دیتے تھے تو ویسے پیسے دیتے تھے 2 آنے، لیکن ان میں سے ہر ایک کو 1 روپیہ دیا. 12 ساتھی تھے، 12 روپے دیے اور فرمایا یہ میری طرف سے اپنی مرضی سے جو تمہیں پسند لگے وہ جا کے کھاؤ. میواتی بھی میواتی تھے، 12 روپے لے کے حضرت مولانا الیاس صاحب کے پاس آئے. حضرت جی یہ حضرت تھانوی نے دیے ہیں 12 روپے. حضرت مولانا الیاس صاحب نے ان 12 روپیوں کو سر پہ رکھا اور فرمایا آدھا ہندوستان فتح ہو گیا. اب یہ تو ہو گئی مثال. اب مولانا الیاس صاحب نے کیا فرمایا؟ آس پاس کام کرو یہاں تک کہ اس کا اثر پہنچے تھانہ بھون میں. تو چشتی، قادری، سہروردی کہتے ہیں زبان سے ذکر کرو یہاں تک کہ اثر پہنچے دل پر. جب دل پہ اثر پہنچے پھر دل والا کر لو. یہ کہتے ہیں چشتی، قادری اور سہروردی. نقشبندی کہتے ہیں لمبا چکر نہ کاٹو، سیدھا دلی کو فوکس کرو. سیدھا دلی کو فوکس کرو. بس اتنا ہے کہ سیدھا دل کو فوکس اپنے طور پہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے جن سے بیعت ہو جاؤ ان کی صحبت میں کچھ وقت گزارو. پھر یہ ہے کہ براہ راست دل کو فوکس کرنا آسان ہو جائے گا. زبانی ذکر شیخ مشرق میں آپ مغرب میں ہو جائے گا، لیکن ذکر قلبی کے لیے شیخ کے پاس کچھ وقت گزارنا ضروری ہوتا ہے. کچھ وقت گزار کے پھر آپ دنیا کے آخری کنارے میں چلے جائیں تو وہاں بھی فیض آتا رہے گا. تو ہم اپنے ساتھیوں میں ذکر قلبی چلا رہے ہیں.
ذکر ہے یہ بھی. اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے خیر الذکر الخفی، سب سے اعلیٰ ذکر وہ ذکر خفی ہے، یعنی قلبی. حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ذکر خفی ذکر جلی پر 70 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے. آپ زبان سے ایک دفعہ کہیں اللہ، اس کا اجر ہوا 1، لیکن دل ہی دل میں دل کہہ رہا ہے اللہ، اس کا ہو گیا 70 گنا. تو بات واضح ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمارے سارے مرضوں کا علاج ہے ذکر کی پابندی. اتنا مراقبہ کریں، اتنا مراقبہ کریں، اتنا مراقبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے اوپر چھا جائے. اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے اوپر ہت بھی تو ہت بھی تو ہی تو ہی تو. بعض مشائخ نے اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہو گئے. کس کے قائل ہو گئے؟ وحدت الوجود. پتہ کسے کہتے ہیں؟ وحدت الوجود یعنی وجود ایک ہے. وحدت کہتے ہیں ایک ہونے کو، وجود یعنی وجود کا ایک ہونا، یعنی وجود ایک ہی ہے، یعنی بس اللہ ہی اللہ ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. میں یہ کون ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے، مجھے تو اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود. اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہو گئے، یعنی ان کو کوئی وجود نظر ہی نہیں آ رہا، بس اللہ ہی اللہ. تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ منصور حلاج کہنے لگے میں بھی اللہ ہوں. کیا کہنے لگے؟ انا الحق، میں بھی اللہ ہوں. کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے بس. بھئی یہ کون ہے؟ یہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، اللہ ہی اللہ ہے بس. جب میں 4 مہینے کے لیے گیا نا پہلی دفعہ، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. پہلی دفعہ جب 4 مہینے کے لیے گیا تو یہ پہلی جدائی تھی. میری ماں کا میں اکلوتا تھا. میری ماں سے مراد میری وہ خالہ جس نے مجھے پیدا ہوتے ہی اپنی گود لے لیا تھا. ویسے تو ہم 7 بھائی تھے، ہم 7 بھائی ہیں ٹوٹل، لیکن جب میں پیدا ہوا نا ماں کے پیٹ سے تو میری خالہ نے مجھے لے لیا، اور میں اب تک انہی کے پاس ہوں. میں بڑا ہو گیا تھا، بعد میں مجھے پتا چلا کہ میری والدہ یہ نہیں ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی دل اس والدہ کی طرف مائل ہوا نہیں. میں اسی کو والدہ سمجھتا رہا اور یہی میری والدہ رہیں، اور اب تک بھی ذہن میں یہی ہے. جب میں 4 مہینے کے لیے گیا نا تو میں تو اکلوتا تھا اس کا. تو جب میں 4 مہینے کے لیے گیا تو وہ ذہنی اپسیٹ ہو گئی تھی. پہلے چلے میں مجھے والد صاحب سے مراد چچا، جنہوں نے مجھے گود لے لیا تھا پیدا ہوتے ہی، یعنی میری خالہ کے خاوند، انہوں نے مجھے پہلا خط لکھا: میرے بچے تیرے جانے کے بعد تو ہم سب پاگل ہو گئے. چونکہ یہاں رواج ہی نہیں تھا تبلیغ میں جانے کا. 4 مہینے کو گھر چھوڑ کے جائے کیسے؟ تو اب جب میں چلا گیا نا
تو میری والدہ دیواروں سے باتیں کرتی تھی، کب آئے گا کب آئے گا، یہ کہہ کے روتی تھی، یہاں تک کہ اتنا روئی کہ بینائی کمزور ہو گئی، اتنا روتی تھی۔ اور پتہ ہے کہ اب 120 دن کے بعد آئے گا، لیکن جب کبھی بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تو کہتے بہو آ گیا، بھاگتی دروازے کی طرف۔ کبھی پڑوس کا بچہ ہوتا، کبھی کوئی پڑوسن ہوتی، کبھی بابا ہوتے، کبھی کوئی ہوتا، کبھی کوئی ہوتا۔ اسی کیفیت کو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے: اچی اسرائیل ستی جاگائی سسوئی پئی ڈوڑائے دلیل تا پنہ لماحوں موکلیو۔ سسوئی کو عشق ہو گیا تھا پنوں سے، تو ایک دفعہ سوئی ہوئی تھی، اسرائیل علیہ السلام نے آ کے جگایا۔ جگانے کون آئے تھے؟ سسوئی کہنے لگی آپ کو پنوں نے بھیجا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو کہہ رہی ہے آپ کو پنوں نے بھیجا ہے، چلیں پنوں کے پاس، پنوں نے بھیجا ہے آپ کو، چلیں۔ اچھی اسرائیل ستی جاگائی سسوئی پئی ڈوڑائے دلیل تا پنہ لماحوں موکلیو۔ ہر دروازے کی کھٹک کو وہ سمجھتی کہ بابو آ گیا ہے، بس یہ بات ہے۔ اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ ہر وجود یہ نظر آتا تھا کہ یہ تو اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے بس۔ بات مثال سے واضح ہو گئی؟ ہر کھٹک بابو کی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ بابو سوار ہو گیا ہے۔ ہر وجود اللہ کا محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ سوار ہو گیا ہے۔ اتنا ذکر کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، وحدت الوجود کے قائل ہو گئے، اور بڑے بڑے ہمارے مشائخ باقاعدہ اس نظریے کے حامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے آ کے اس کی اصلاح کی کہ بھائی یہ جو مشائخ ہمارے بڑے بڑے مستند مشائخ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وجود نہیں بس اللہ ہی اللہ، یہ اصل میں ان کی کیفیت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں تو یہ سارے وجود ہیں، یہ وحدت وجود نہیں ہے، یہ وحدت شہود ہے۔ یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے تصوف میں یہ اصلاح کی کہ جو وحدت الوجود کے قائل ہوئے ہیں، اصل میں یہ وحدت الوجود نہیں ہے، یہ وحدت الشہود ہے، یعنی وجود ایک نہیں ہے، نظر ایک آ رہا ہے۔ اتنا ذکر کرنے کی وجہ سے نظر ایک آ رہا ہے، حقیقت میں ایک نہیں ہے۔ حقیقت میں تو اللہ ایک الگ وجود ہے اور یہ الگ وجود ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ وحدت الوجود اور وحدت الشہود واضح ہو گیا؟ تو بھائی ذکر کتنا کرنا ہے؟ ذکر کتنا کرنا ہے؟ ذکر کتنا کرنا ہے؟ کثیر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ بھائی آپ روحانی بیماریوں سے نجات پانا چاہتے ہیں نا، اگر روحانی بیماریوں سے نجات مل گئی تو یہ فلاح ہے نا، یہ کامیابی ہے نا۔ تو کامیابی کیسے ملے گی؟ کون سے ذکر سے؟ ذکر کثیر سے۔ تو اب آپ ہم سب نیت کریں کہ اب انشاءاللہ ہمیں ذکر کثیر کرنا ہے اور اہتمام سے کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ ناغہ کریں گے تو مثل الذی لا یذکر ربہ کمثل المیت، پھر ہم میت بن جائیں گے۔ اگر اہتمام سے نہیں کریں گے تو میت ہو جائیں گے، اہتمام سے کریں گے، تسلسل سے کریں گے تو پھر حی ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ تو زندگی، روحانی زندگی ذکر کثیر کے تسلسل سے ملتی ہے۔ اب یہ بات ہو گئی ایک قاعدہ کلیہ۔ بتائیے کیا کہا؟ روحانی زندگی ملے گی ذکر کثیر کے تسلسل سے۔ اس آیت اور اس حدیث کو ملانے سے یہ بات ثابت ہوئی۔ وہاں کثیر کا حکم، یہاں یذکر
کا لفظ استعمال ہوا، اس میں تسلسل اس میں کثرت، تو اس کا مطلب ہے کہ تسلسل بھی چاہیے، کثرت بھی چاہیے، مستقل بھی چاہیے اور خوب چاہیے، تھوڑا نہیں۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی کر لیں، ذکر کریں گے پابندی سے اور ذکر کریں گے ذکر اتنا ذکر کریں کہ پتہ چلے کہ یار ماشاءاللہ یہ بہت ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 5 منٹ صبح 5 منٹ شام کریں گے تو آپ خود کہیں گے میں بہت کر رہا ہوں، کوئی اور آپ سے کہے گا بہت کر رہا ہے؟ ایک آدمی رات کو 6 گھنٹے سوتا ہے تو کوئی کہے گا بہت سوتا ہے، بولو۔ لیکن ایک آدمی فجر کے بعد رات کو بھی سویا، فجر پڑھ کے پھر سو گیا، پھر ظہر کے لیے بیچارہ اٹھا، بھوک لگ رہی تھی، کھانا کھا کے پھر سو گیا، پھر اٹھا عصر پڑھ کے چائے پی کے پھر سو گیا۔ آپ کہیں گے تجھے اور کوئی کام بھی ہے، سوتے ہی رہتے ہو یار؟ یہ ہے نوم کثیر۔ تو ذکر کون سا کرنا ہے؟ یہاں تک کہ کہنے والے گئے تجھے کوئی کام بھی ہے، سارا دن گردن جھکائے بیٹھے رہتے ہو، یہ ہے ذکر کثیر۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تھوڑا کریں گے، زیادہ کبھی کبھی کریں گے، ہمیشہ موت تک کریں گے یا کبھی کبھی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ ایک حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ نہیں سنا سکا ابھی، چونکہ موقع ہے میں نے بیان لمبا اسی حدیث کے پیش نظر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شغلہ ذکری ان مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جس کو میرا ذکر دعا سے مشغول کر دے، اتنا ذکر کرے کہ دعا کی فرصت ہی نہ رہے، اس کو میں مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہوں، مانگنے والوں سے بھی زیادہ۔ چلیں جی اب ذکر کریں اور دعا کریں۔ مراقبہ کرنا تھا لیکن اب ٹائم کم ہے، میرے خیال میں کر لیں، دعا کر لیں۔